أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ کو ایک بہت ہی پرتاثیر عمل بتاؤں گا جو آپ کے ذاتی گھر کا باعث بن جائے گا، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا ذاتی گھر عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ذاتی مکان ہو، ذاتی رہائش ہو، ذاتی گھر ہو، تو آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیں۔ یہ اتنا پرتاثیر عمل ہے کہ جس نے بھی اس کو یکسوئی کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذاتی گھر عطا فرمایا، ذاتی گھر دیا، اللہ نے اسے ذاتی گھر کا مالک بنایا۔ یاد رکھیں کہ ہم اللہ سے گھر تو مانگتے ہیں، مکان تو مانگتے ہیں، لیکن ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا اور عالیشان گھر عطا فرمائے۔ اور اللہ سے مانگنا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ذاتی گھر ہونا بھی یہ انسان کی ضروریات زندگی میں اولین ترجیح۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لے گئے تو آپ کے پاس کوئی جائیداد نہیں تھی، کوئی گھر نہیں تھا۔ لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہماری کوئی جائیداد نہیں، ہمارے پاس کوئی گھر نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ دیکھو، یہ تقویٰ ہے؟ نہیں، تقویٰ یہ نہیں ہے، یہ بلکہ تقویٰ کے خلاف آپ کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا متقی کون ہو سکتا ہے کائنات میں؟ کائنات کی سب سے عظیم ہستی، بعد از خدا بزرگ۔ کوئی قصہ مختصر، جب مدینہ شریف آپ تشریف لے گئے تو آپ کی 9 بیویاں تھیں، اور 9 بیویوں کو 9 کمرے بنا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کے ساتھ، اور وہ ملکیت تھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے، اور وہ ان میں رہائش پذیر رہی، بعد میں بھی رہی۔ اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو بہت ہی عظیم ہستی ہے، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب مدینہ شریف میں دور ان کی رہائش تھی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین رہتے تھے کہ کاش میری بیٹی قریب آ جائے مسجد نبی کے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر وقف کر دیا، تحفہ دے دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا جب سیدہ کائنات رضیوں کو اپنا ذاتی گھر مل گیا، حضرت علی کو ذاتی گھر مل گیا۔ یاد رکھیں دوستو، گھر کو مانگنا، گھر کی تلاش کرنا، گھر اللہ سے مانگنا، یہ عزت کا باعث ہے۔ آپ پھر لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں ہوتے، اور اپنی اولاد کو بھی نہیں آپ چھوڑتے ہیں، اپنی اولاد کو ایک سہارا دے کر جائے، اللہ سے مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ آپ ذاتی گھر اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس آیت کریمہ کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ یہ آیت کریمہ ذاتی گھر کے لیے بہت بڑی پرتاثیر ہے۔ سورۃ اعراف کے پہلے رکوع کی آخری آیت مبارکہ، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ یہ آیت کریمہ آپ 190 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور اس آیت کریمہ کو آپ کوشش کریں ہر مہینے 1 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی ہر مہینے 1 مرتبہ 190 بار آپ اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ ذاتی گھر اللہ آپ کو ضرور دے گا۔ بہت سے لوگوں نے یہ وظیفہ کیا اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ذاتی گھر عطا فرمایا۔ اگر آپ کے پاس پلاٹ ہے، گھر نہیں بن رہا، پھر بھی آپ اس کو پڑھیں۔ اگر گھر ادھورا ہے، مکمل نہیں ہو رہا، آپ اس کو پڑھیں۔ اللہ آپ کو اس کے مکمل فیض و برکات عطا فرمائے گا۔ آپ کچھ عرصہ یہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ذاتی گھر دے گا، آپ ایک ذاتی گھر کے مالک بن جائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔